جو تنویر زمانی کو بیٹھ کے بڑے چسکے لیا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا ان کو تنویر زمانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، وہ سچ تھا؟ نہیں، پھر بھی پروگرام ہوئے۔ اس کے بعد عائشہ احد کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کر کے گھر سے لایا گیا۔ ایک طرف بیٹھی یاسمین راشد، دوسری طرف بیٹھی فردوس عاشق امان، اور بیٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس پھڑکائی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا وہ چیزیں سچ تھی؟ نہیں۔ اس کے بعد عائشہ گلالئی جو ہے وہ اس نے بہت سال پہلے ایک بات کی، بجائے اس کے کہ عائشہ گلالئی کے جو الزامات تھے اس کے اوپر کوئی بات ہوتی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی دیکھا جاتا کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے۔ نہیں، ہماری پرابلم اس ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ کوئی اگر سچ بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے، وہ اس وقت کیوں بول رہا ہے، وہ فلانے وقت کیوں نہیں بول رہا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ وہ کیا رہا ہے یا کیا رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ جب تک عمران خان کے عقد میں تھی تک وہ قوم کی ماں تھی، اور جب ان کی راہیں جدا ہوئیں اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے بھی سابقہ شوہر کو لایا گیا، اور سابقہ شوہر نے جو ہے وہ آ کر جو زبان استعمال کی میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی۔ خاور مانیکا صاحب نے جو کچھ کہا مجھے نہیں معلوم، اور میں جیسے کہا کہ میں اس کی کوئی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں، لیکن دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پنکی پیرنی صاحبہ کی اور عمران خان کی عدت میں شادی ہوئی؟ جواب ہے بالکل ہوئی، یہ ایک ایڈمٹڈ فیکٹ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیا عمران خان صاحب ان کے گھر جایا کرتے تھے؟ بالکل جایا کرتے تھے، یہ سب کو پتا ہے، یہ بھی ایڈمٹڈ فیکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا جو خاور مانیکا صاحب ہیں انہوں نے یہ جب سارا پروسیس چل رہا تھا اس کے اندر جو جھگڑوں کی اطلاعات، یا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے وہ گھر جا کے بھی بیٹھ گئیں اور ان کے جھگڑے ہو رہے تھے اس بات کے اوپر، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یقیناً گھر کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر اب وہ آ کے بات کر رہے ہیں، یہ سوال کہ اب آپ کے بات کر رہے ہیں اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھول جائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مجھے ویسے آج عمران خان صاحب کے اوپر دلی طور پر یقین مانیے مجھے ترس آ رہا ہے کہ کبھی ان کو نوکر گھر سے نکال دیتا ہے اور کبھی امریکہ سے جو ہے امریکہ ان کو ان کے اقتدار سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر، اور یہ وہ عمران خان ہے کہ جو کبھی ریزرو سیٹ کی عورتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے ریزرو سیٹ کی عورتیں کیسے آتی ہیں، اور جس کو بہت جو ہمیشہ اس بات کا دائی رہا ہے کہ وہ قوم کا شعور بیدار کر رہا ہے اور تربیت کر رہا ہے۔ اب اللہ معافی دے، جس طرح کی تربیت سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ پاک اس تربیت سے اس ملک کی جو ہے وہ یوتھ کو بچا لے۔ کافی ساری یوتھ بیچاری جو ہے اس کا بیڑا غرق تو ہو گیا ہے، جن کی نہ زبان سے کوئی جو ہے وہ بچ سکا ہے، نہ جن کے انگلیوں سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ جو ان کے کی بورڈ وارئرز ہیں ان سے کوئی کسی کی خاتون کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات کہ عمران خان صاحب کا کیا یہ کردار نیا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے، جو آج ان کی ذاتی زندگی ہے، لیکن آپ اپنے سیاسی مخالفین وہ مریم نواز کے خلاف گندے اور گھٹیا جملے کسنے ہوں، وہ خواتین کو جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی جو ماشاءاللہ جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے بھی شعور پہ مجھے سلام ہے، یقین مانیے۔ اب وہ جو خواتین کے بہت سارے کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اب وہ کیا کہہ رہی ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی، میں تو وہ دہرانا بھی میں سمجھتی ہوں کہ میری توہین ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے۔ اور وہ اپنے لیڈر کو کیسے دیکھتی ہیں، میک اپ ہم تیار ہو کے آتے ہیں ہماری پہ نظر پڑ جائے، اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اور بہت ساری باتیں جو میں سینسر کرتی ہوں، میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن وہ ایک فیکٹ ہے، وہ ایک اب یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو تمام ایک انیکسز ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خاور مانیکا اور شاہ زیب خانزادہ دونوں غلط ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بیٹھ کر جو یہ انٹرویو ہے یہ دیا، لیکن پنکی پیرنی اور عمران خان گھر بیٹھ کے جو ہے وہ سرخرو ہیں، وہ کسی کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ عدت کے اندر نکاح کرنے کا کیس ان کا آج بھی چل رہا ہے کورٹ کے اندر، ان کے وکیل پیش نہیں ہوتے۔ شیر افضل مروت صاحب کو اور آپ ہر گلی محلے کے اندر جو ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اس کیس کے اندر نہیں جائیں گے، وہ وہاں جا کے پیش نہیں ہوتے، بیکاز جواب نہیں ہے، بیکاز یہ فیکٹس ہیں جو موجود ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو ایک بہت سارے جو ہمارے پیارے صحافی بھائی اور بہنیں ہیں
اور جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں ان بیچاروں کو تو قابل ترس لوگ ہیں, ان کو تو عمران خان کا جھوٹا پانی پینا بھی ان کے لیے ایک جو ہے وہ ایک شرف کی بات ہے. اب جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ عمران خان جیسے آدمی کا جھوٹا پانی عباد فاروق کے بچوں کو پلایا جائے, تو میں اب ان کے اوپر پھر کیا کہہ سکتی ہوں. اب یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک انٹرویو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی تھی, وہ ہے زلفی بخاری. زلفی بخاری جو بھی بہت نیئر اینڈ ڈیئر تھے, جن کا کل بائی دا وے ان کا بھی جو ہے وہ ذکر خیر ہوا کل کے انٹرویو کے اندر. زلفی بخاری صاحب نے کچھ سیاسی حوالوں سے بھی بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی. انہوں نے سارا کچھ جو ان کا طریقہ واردات ہے نا اس طریقے فساد کا, کہ جب آپ پہ پڑے تو آپ سب کچھ اتار کے دوسرے پہ ڈال دیں. اب انہوں نے جو 3-4 میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں, اور وہ انکشافات عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر ایک اور طرح سے گلے پڑیں گے. اس کا یہ اعتراف کرنا کہ عمران خان جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا, اس کا یہ اعتراف کرنا کہ جو رپورٹیں ہمیں وہ اپنی مرضی کی بنا کے بھیجتا تھا ہم اس پہ من عمل کرتے تھے, اور پھر اس کے مطابق ہماری اسٹریٹجیز بنتی تھیں. اور ان کا یہ اعتراف کرنا کہ ہم اداروں کی بجائے شخصیات کے ارد گرد گھوم رہے تھے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر آپ نے قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ فیض حمید صاحب کی جو ہے وہ محبت میں ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک تقرری روکنے کے لیے نومبر میں آپ نے جو ہے وہ ایک دھرنا دیا. اس کو انہوں نے رائٹ لیفٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ یہ فیکچولی چیز موجود ہے. جو بات ہم کہتے ہیں کہ تحریک فساد نے اداروں کے اندر بغاوت کی کوشش کی, پہلے عدلیہ کے اندر, اس کے بعد فوج کے اندر, اور اس بغاوت کی کوشش کے اندر جو مین کردار ہیں, آج آپ ایک کردار کا نام لے کے فارغ نہیں ہو سکتے, نہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ جو تمام پلاننگز آپ نے کی, پلاٹنگ کی, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور یہ جو اب یہ حیرت ہوتی ہے مجھے, زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ جی وہ پنکی پینی صاحبہ ان کی والدہ کی جگہ پہ ہیں, ہونا بھی یہی چاہیے. جو قائد کی یا جو لیڈر کی بیوی ہوتی ہے اس کو اسی جگہ پہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے نہیں معلوم, ہم نے تو نہیں سنا کوئی کتنا کا ماڈرن بھی ہو جائے وہ اپنی امی سے ایسی گفتگو کرتا ہے جس طرح کی آڈیو آئی تھی جس میں تنہائی دور کرنے کے طریقے تھے. ہم نے تو ایسی امیوں کے ساتھ گفتگو نہ سنی, نہ سوچی, نہ سمجھی. ہماری تو نہیں ہے ایسی پرورش میں. ایون یہ جو عمران خان کا پلے بوائے والا ایک وہ امپریشن تھا جس کے اوپر کئی لوگوں کو ابھی بھی بہت اچھا لگتا ہے, یہ مغرب کے اندر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, بل کلنٹن سے لے کر 3-4 اور وزرائے اعظم ہیں جن کو مغرب کے اندر جو بہت لبرل سوسائٹی سمجھی جاتی ہے, وہاں پر بھی جب ان کے اوپر کویسچنز اٹھے ان کو اس کو فیس کرنا پڑا, ان کو اس کا جواب دینا پڑا. اب یہ جعلی صادق اور امین کے جو متھے کے اوپر جعلی صادق اور امانت کا جو ٹیگ لگا کے جو ثاقب نثار نے ہمیں تحفہ دیا ہے, اس کی صداقت اور امانت کا ڈھول کہاں کہاں نہیں پھٹے گا. کہیں وہ زکوٰۃ اور خیرات کے اوپر, کبھی منی لانڈرنگ کے چکر میں, کبھی عدت کے اندر شادی کرنے کے اوپر, کبھی ایک جو ہے وہ بچی کو ولدیت نہ دینے کے اوپر, کس بات کے اوپر اس آدمی کے اوپر کویسچنز اٹھیں گے. لیکن آپ بھول جائیں چونکہ یہ عمران خان کی بات ہے, لیکن آپ باقی تمام عورتوں پہ بات کریں. آپ جو ابھی بھی جو اخلاقیات کے بھاشن دے رہی ہیں نا پارٹی بھی, اور جو ان کے چند سرکردہ ان کے کام کرنے والے ہیں ملازم, وہ جو ہے وہ اخلاقیات کے بھاشن دے رہے ہیں. آج ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, کس زبان کے ٹرینڈ چلاتے ہیں یہ, کس زبان کو یہ یہی کر سکتے ہیں. یہ جو باٹس واٹس بٹھائے ہوئے نا, یہ بیٹھ کے گالیاں دے دو, کسی کی جو ہے وہ کردار کشی کر دو. کسی کی کردار کشی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چجے کہ اللہ پاک جو ہے جو عزتوں کا مالک ہے وہ کسی کی جو ہے وہ عزت اور بے عزتی کا فیصلہ نہ کر دے. سو عمران خان نے جو کچھ کیا, جو کچھ ان کے بارے میں پنکی پیرنی صاحبہ کے ان کے بارے میں جو چیزیں آ رہی ہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی, پرائیویسی اس کی بالکل خیال رکھا جانا چاہیے. خاور مانیکا بھی کی بھی ایک پرائیویٹ زندگی تھی, اس کی بھی ایک پرائیویسی تھی. وہ تو عدت کے اندر ہی آپ نے مطلب, اب اس پہ میں کیا کہوں. اب جو یہ بھی ہم نے سنا تھا وہ, بلکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بچے بچیاں جو چھوٹے ینگسٹرز ہوتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں امی ابو سے چھپ کے ایک نواں ٹیلی فون رکھ لیتے ہیں. امی ابو کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچی کے پاس یا بچے کے پاس ٹیلی فون ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ 60-70 سال کی عمر کے اندر بھی نئے ٹیلی فون جو ہے تکیوں کے نیچے چھپا کے وہاں پہ گفتگویں ہوتی ہیں. یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ آپ دیکھیں تربیت ہو رہی ہے قوم کی, آپ تربیت دیکھیں ماشاءاللہ. جو لیڈر تربیت کر رہا ہے وہ تربیت ہمیں ہر گلی محلے کے اندر نظر آ رہی ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں وہ تربیت آپ کو گندگی کی شکل میں آپ کو اگلتی ہوئی نظر آتی ہے. یا وہ جس طرح سے آئیڈیلائز کرتے ہیں اس عمران خان نامی ایک ناسور کو، میں کہوں گی کہ یہ آدمی نہ صرف ذلت کا باعث ہے اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنی جماعت کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی. اور اس جیسے شخص کو لیڈر، اس جیسے شخص کو جو ہے وہ پبلکلی شکل ہی نہیں دکھانی چاہیے. کیونکہ میں اگر شروع کروں نا پیچھے کہیں سے تو وہ بات بہت اس تک چلی جائے گی، میں وہاں تک جانا نہیں چاہتی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر خاور مانیکا کے اندر بھی بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے معاملات ان کے بھی، انہوں نے بھی بہت موجیں ماری ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، لاٹری لگی رہنے دو. بٹ سوال یہ ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں، جو فیس آف اٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور مجھے افسوس ہے، میں دلی ہمدردی کرنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کے اوپر کہ کبھی ان کو نوکر گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی امریکہ ان کو جو ہے وہ اقتدار سے نکال دیتا ہے. اب پتہ نہیں جیل سے نکلنے کے لیے ان کو جو ہے وہ کوئی مدد کارآمد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں. لیکن میں اس بات کا، اس تکلیف کا اظہار ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک گھر کی پرائیویسی، ایک خاتون کا تقدس، اور ایک جو پیری مریدی کا، میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے، لیکن پیری مریدی کا ایک تقدس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور پیر کو جو ہے وہ پیر خانہ کہا جاتا ہے، پیر کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. لیکن ان دونوں نے، جس کو میں بنٹی ببلی کی جوڑی کہتی ہوں، انہوں نے ککھ پلے نہیں چھوڑا، نہ پاکستان کی جو ہے وہ کسی اخلاقی اقدار کے، نہ خاندانی اقدار کے، نہ سیاسی اقدار کے، کسی کے پلے جو ہے ان بنٹی ببلی کی جوڑی نے ککھ نہیں چھوڑا. اور اللہ نے مجھے نہیں معلوم کہ اب ان کی یہ مزید سٹوریاں جو ہے یا ان کے مزید یہ باتیں سب کو پتا تھی، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز ہے. خاور مانیکا نے نہیں نئی چیز بتائی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن خاور مانیکا کے خود منہ سے اب نکلنا کہ جو ہے وہ ٹیلی فون چھپ چھپ کے کیسے گفتگویں ہو رہی تھیں، اور محترمہ جو ہے وہ گھر جا کے بیٹھ گئی تھی جب ان کو کہا گیا کہ آپ میری جو ہے وہ غیر موجودگی میں جو ہے وہ موصوف کو نہ بلایا کریں. اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں. سو اس لیے اب وہ یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ غیر سیاسی خاتون ہیں، یہ بات آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے. با پردہ اور غیر سیاسی خاتون ہیں، بس اتنی کہ غیر سیاسی ہیں کہ آج ہو سکتا ہے میرے پر غداری کا لنک ہو جائے. ارسلان بیٹا چلے نہیں ہے، لیکن اور بہت سارے بیٹے موجود ہیں جو غداری سے لنک کر سکتے ہیں آپ کو. اور ہماری تو کریکٹر اسیسینیشن ہر وقت ہوتی ہے. ہمارے بارے میں جتنی پولیٹیکل آپ کی مخالف خواتین ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا ان کا فرض اولین ہے. یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے بیڈ روم میں بھی گھس سکتے ہیں. لیکن عمران خان کے جو کرتوت ہے، جو اعمال نامے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں تو شرمندہ ہونے کی بجائے جو پانچے کو پکڑنے لگ جاتے ہیں. سو حقائق ایسے چھپا نہیں کرتے. مجھے افسوس ہے عمران خان صاحب کے ساتھ میں دلی تعزیت اور ہمدردی کرنا چاہتی ہوں کہ مانیکا صاحب کو جو بھی تھا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک نوکر کے ہاتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دھکے مار کے گھر سے نکلوا دیتے. خود نکال دیتے تو وہ ایک اور بات ہے، نوکر کے ہاتھ تو نہیں نکلوانا چاہیے نا، یہ تھوڑی سی غلط بات تھی. جی جی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی آپ اس حق میں ہیں کہ کیا لیڈرز کی پرائیویٹ لائف، وہ چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، اس طرح کسی نیشنل اسکرین پر بیٹھ کر ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی بچیاں بچے سب اس سے محظوظ ہوں؟ بالکل نہیں، محظوظ نہیں، یہ قابل شرم بات ہے. میں نے کہا، میں نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ میرے لیے تو ایک عورت ہوتے ہوئے باعث شرم ہے. بالکل نہیں سپورٹ کر رہی. میں آپ کو یاد کرا رہی ہوں کہ کل تک جب آپ کا چینل بھی جو ہے نا تنویر زمانی کو لے کے بیٹھا ہوتا تھا نا، جب آپ کا چینل بھی ریحام خان کے اوپر باقاعدہ بمباری کر رہا ہوتا تھا نا، جب آپ کا چینل جو ہے وہ عائشہ گل علیہ ٹیکسٹ میسج دکھا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں ہراس ہو رہی ہوں، تب آپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں، عائشہ گل علیہ غلط ہے، یہ اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے. یہ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ سلیکٹڈ مائنڈ جو آپ کی میموری ہے نا وہ بھی سلیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے، اخلاقیات کے بھاشن بھی سلیکٹڈ نہیں ہونے چاہیے، اور موریلٹی بھی سلیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے. کہ کل تک آپ یہ سب کرا رہے تھے. اور تنویر زمانی کیا اس کا کوئی رشتہ تھا آصف زرداری سے؟ نہیں. آپ لوگوں نے چسکے لیے بیٹھ کے کیا نا. یہاں تو بھائی میاں بیوی ہیں دونوں، اور ان کا نکاح ہوا، چلے عدت میں ہی ہوا تو صحیح نا. بی بی کی غلط تصویریں بھی اتاری گئی نا، آپ کو یاد ہو؟ ہاں تو اس کی بالکل، اور اس کی آج بھی معذرت کرتے ہیں سب لوگ. اب وہ دیکھو نا، اب آپ اپنی پوائنٹ کو سیکنڈ کرنے کے لیے آپ 90s کی بات کر رہے ہیں. بھائی یہ 2022-23 میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ 17 سے کیا شروع ہوا تھا؟ یہ میں تو نہیں کرا رہی تھی.
یا یہ جو عمران خان کو جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی نے دھکے دے کے بشرا بی بی کے گھر بھیجا تھا. یہ مریم وٹو مریم وٹو جو عمران خان صاحب جو ہے جن کی سالی تھی, ان کو پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 8 لاکھ روپے تنخواہ پہ بھی رکھا گیا تھا ریاست مدینہ کے اندر. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. چلے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بہت زیادہ بمباری کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پنجاب کے بزرگ سیاستدان ہیں وہ سیاست نہیں کر رہے بلکہ ذاتی دشمنی کو اتر آئے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں, سیاست کرنا چاہتے ہیں یا دشمنی کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف کی طرف ان کا اشارہ. دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ نواز شریف نے تو کبھی رسپونڈ ہی نہیں کیا بلاول صاحب کو, اور بلکہ ہم نے بھی نہیں کیا ابھی تک. ہمیں بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ بلاول صاحب کھیل رہے ہیں, ان کو کھیلنے دیں. اور میرا مشورہ ہے کہ محنت کریں, حسد نہ کریں. آج جو ہے وہ میں نے دیکھا سعید غنی صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کچھ ایم کیو ایم کے لوگوں کی شمولیت کرائی, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم والوں کو مشورہ دے رہے تھے منشور پہ بات کریں, آپ جو ہے وہ باقی اپنا ایجنڈا پیش کریں. میں بھی یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریلیونٹ ہونے کے لیے خواہ مخواہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مغز ماری نہ کریں, اپنے امیدوار پورے کریں, اپنی جو ہے وہ پنجاب کے اندر محنت کریں اور الیکشن لڑیں اپنے منشور کے اوپر, گالیوں کے اوپر نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی آپ نے زلفی بخاری صاحب کا ذکر کیا اور ساتھ میں ایک سابق جرنیل کا ذکر کیا, تو کیا مسلم لیگ نون ایسے قومی مجرموں کے خلاف جو ہے ان کے احتساب کا ان سے وعدہ کرے گی؟ کئی دفعہ اس پہ بات ہو گئی ہے, میں دوبارہ کر دیتی ہوں. ہم نے کئی دفعہ کہا کہ ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے, جو ایک قومی کمیشن ہو, جو پارلیمنٹری قومی کمیشن ہو, جو ان تمام چیزوں کو دیکھے. لیکن سب سے پہلے غریب کی روٹی پوری کرنی ہے, سب سے پہلے بجلی کے بل جو ہے وہ کم کرنے ہیں. پہلے اس وقت ہم کہیں نا کہ نہیں ہم ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, ہم نے فلانے کو عمران خان کی طرح میرے بس میں ہو میں 500 لوگوں کو گولی مار دوں, ہمارا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا ہے عام آدمی کا ایجنڈا. لیکن ایک کمیشن جو ہے, جیسے میری پارٹی کہہ چکی ہے, ایک قومی پارلیمنٹری کمیشن بنائے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھیے. اب ہمارے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم اس ایجنڈے پہ کھیلتے رہے ہیں. وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو رپورٹیں ہمیں غلط ملا کرتی تھی. اور ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں, آپ کو یہ پتہ نہیں چل گیا ہے کہ نہیں, کہ جو پنکی پینی صاحبہ کے موکل تھے نا, وہ بھی ٹیلی فون آپریٹر تھے فیض حمید صاحب کے. وہ ٹیلی فون سن کے ان کو بتاتے تھے اور پنکی صاحب نمبر ٹانگتی ہوتی تھی کہ بڑے موکل ہیں جی, بہت پہنچے ہوئے ہیں. آج کل موکل کام ہی نہیں کر رہے. ایک خاتون تھی جو شوبز میں تھی, اس کا نام تنویر بلوچ تھا. اس نے بھی کچھ عرصے پہلے جب یہ سارے معاملات نہیں ہوئے تھے تو ایک قتل ہو گیا تھا اس کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قتل کے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قندیل بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ڈیتھ سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے, بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ کسی کو یہ بات پتہ نہیں تھی, تب قندیل بلوچ نے یہ بات کی, اور وہ آج بھی ریکارڈنگ ان کی موجود ہے. لیکن جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں پنکی پینی سے زیادہ پہنچی ہوئی تو قندیل بلوچ تھی, جس کو مانیکا صاحب کو بھی پتہ نہیں لگا, قندیل بلوچ کو پہلے پتہ لگ گیا تھا اور اس نے اس بات کا اظہار جو ہے میڈیا پہ کر دیا تھا. اب اللہ جانے اس کے قتل کے ساتھ I don't know. یہ بتائیے گا کہ خاور منیتا جو ہے وہ کل کے انٹرویو کے بعد اب کچھ مظلوم دکھائی دے رہی ہیں. آنے والے وقت میں اگر بشرا بی بی نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی اور ساری ذمہ داری جنرل فیض پہ ڈال دی, تو کیا وہ بھی مظلوم خاتون بن جائے گی؟ مجھے نہیں پتا جی. دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ نے جو 5 کیرٹ کا کم از کم ہیرا پسند کرتی تھی, وہ اپنے لیے کرتی تھی نا. جنرل فیض صاحب تو پہنتے نہیں ہوں گے ہیرا یقیناً. اور فرح گوگی صاحبہ نے بھی جتنی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی ان کے نام کے اوپر, وہ اس کا شیئر اب اس میں سے پورا پنکی پینی صاحبہ کو جا رہا تھا کہ وچے موکلوں کا بھی کوئی شیئر تھا, مجھے نہیں معلوم اس حوالے سے. لیکن یہ مکافاتی عمل ہے. جس شخص کو بہت شوق تھا نا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا, لوگوں کی گھروں کی عورتوں کو بات کرنے کا, مجھے آج بھی نا وہ بھولتا نہیں ہے اس کا وہ جلسے کے اندر جو اس نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں گندا اور گھٹیا جملہ کسا تھا. ان کو وہ بھی میاں بیوی کے بارے میں بات تھی, ہاں جی, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے جو بکواسیات کی تھی اس کو پھر سیلیبریٹ کیا تھا ان کی عورتوں نے, سب نے. ہم تو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. زرتاج گل ہو, وہ شوزب کمل شوزب ہو, وہ جو مرضی ہو, انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا تھا. بڑا اچھی بات کی عمران خان نے, بہت اچھی بات کی. آج وہ سب کچھ گھوم پھر کے خود پہ آ رہا ہے. اب گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے, اب جو ہے وہ تپش محسوس ہو رہی ہے. دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہوئے اس آدمی کو کوئی تپش نہیں ہوتے تھے. یہ تو فرما دیجئے کہ کل ٹکٹوں کا وقت ختم ہو گیا مسلم لیگ نون کا, کتنی درخواستیں آئی ہیں اب تک اور کیا قومی اسمبلی کی کتنی صوبائی کی کتنی؟ جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ آپ کو میں بلکہ کہوں گی آپ نے تشریف رکھنی ہے. آپ لوگ جو ہے ابھی ہماری کچھ شمولیتیں ہیں
जो अभी राना सनाउल्लाह साहब इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बैठकर वो करेंगे, और उसमें अगर वो मुनासिब समझेंगे तो वो फिगर आपको दे सकते हैं। मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।